عالم اسلام کی پہلی خاتون وزیر اعظم شہید بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی آج منائی جا رہی ہے۔ سندھ بھر میں عام تعطیل، ملک بھر سے پیپلز پارٹی کے کارکنان کی گڑھی خدا بخش آمد۔ گڑھی خدا بخش میں جیالوں کے استقبال کے بھٹو زرداری شہید بے نظیر بھٹو کی برسی کے مرکزی تقریب سے خطاب کریں گے۔ بے نظیر کی زندگی کا پیغام ہے کہ انصاف کے لیے پرامن طریقے سے آواز اٹھائیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنے نظریات کی قیمت جان کی صورت میں ادا کی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بے نظیر بھٹو کے 18ویں برسی پر پیغام، کہا نفرت کے بجائے اتحاد کا رستہ اپنائیں، انتقامی سیاست کے بجائے جمہوریت کو اصل بدلہ سمجھیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے اپنے پیغام میں کہا کہ دختر مشرق کی زندگی جرت اور ہمدردی کا نادر امتزاج تھی۔ ان کی عظیم قربانی خون سے لکھا عہد ہے کہ پاکستان میں جمہوریت کبھی سرنڈر نہیں کرے گی۔ محترمہ نے جمہوریت، عوامی حقوق، وفاق کے استحکام کے لیے بے مثال جدوجہد، جمہوریت میں رواداری، ہم آہنگی کی مثبت اقدار کی حوصلہ افزائی کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی پر پیغام، کہا بے نظیر بھٹو نے سیاسی عمل میں رواداری کو فروغ دیا جو لائق تحسین ہے۔ ملک و قوم کے لیے بے نظیر بھٹو کی خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ دختر مشرق بے نظیر بھٹو شہید کی شہادت کی تحقیقات کے بعد بھی قتل کا معمہ حل نہ سکا۔ شہید بے نظیر نے سیاسی مخالفین کے ساتھ عاملیتوں کا بھی مقابلہ کیا۔ خاتون ہونے کے باوجود سخت ترین حالات میں بھی اپنی لیڈرشپ کا لوہا منوایا۔ عوام کو ان کے حقوق دلانے اور جمہوریت کی شمع روشن رکھنے کے لیے 2007 میں ضلع وطنی کا دوسرا دور ختم کر کے واپس لوٹے۔ 18 اکتوبر کو کراچی میں استقبالی جلوس پر بم دھماکے ہوئے۔ لیاقت باغ راولپنڈی میں آج کے دن جلسے کے بعد قاتلانہ حملے میں پاکستان نے اپنی بیٹی کھو دی۔ افواج پاکستان دنیا میں سب سے بہترین ہیں۔ پاکستانی قوم دہشت گردی کے خلاف بہادری سے لڑ رہی ہے۔ ٹیکنالوجی نے وار فیئر کا انداز ہی بدل دیا۔ خود کو جدید ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ کیڈٹس اپنی بہترین صلاحیتوں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں۔ کیڈٹس اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کریں۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم کا کراچی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب، کہا پاکستان نیول اکیڈمی پیشہ ورانہ تربیت فراہم کرتی ہے۔ میں بھی پاکستان نیول اکیڈمی سے فارغ التحصیل ہوں۔ مدعو کرنے پر پاک بحریہ کے سربراہ کا شکر گزار ہوں۔ پاکستان کے ساتھ اخوت کے رشتے میں بندھے ہیں۔ بحرین پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ پاکستان نیول اکیڈمی کراچی میں 124ویں مڈ شپ مین 32ویں شارٹ سروس کمیشننگ کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ کمانڈر رائل بحرین نیول فورس ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم تقریب کے مہمان خصوصی۔ سربراہ پاک بحریہ ایڈمرل نوید اشرف نے نیول اکیڈمی پر آمد پر مہمان خصوصی کا استقبال کیا۔ چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کو کیڈٹس نے سلامی دی۔ مہمان خصوصی ریئر ایڈمرل احمد محمد ابراہیم نے پریڈ کا معائنہ کیا۔ نمایاں کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو اعزازات سے نوازا۔ تقریب میں پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس نے ملک و قوم کی پرخلوص خدمت کا حلف بھی اٹھایا۔ پاکستان کا یمن میں امن و استحکام کی سعودی و اماراتی کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ یمن کے علاقائی سالمیت کے احترام کی ضرورت پر زور۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان یمن میں امن کے لیے سعودی سفارتی کوششوں کی حمایت کرتا ہے۔ امید ہے سفارتی کوششیں یمن میں دیر پا امن کے قیام کا سبب بنیں گی۔ پاکستان یمن میں موجودہ صورتحال پر گہری نظر رکھے ہے۔ فریقین متفقہ طور پر مذاکرات کے ذریعے سیاسی حل نکالیں۔ یو اے کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان پاکستان کا ایک روزہ دورہ مکمل کر کے وطن واپس روانہ۔ اماراتی صدر کی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل سے ملاقاتیں ہوئیں۔ پاک یو اے کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ دونوں ممالک نے توانائی، انفراسٹرکچر، آئی ٹی اور ٹیکنالوجی میں تعاون کو مزید وسعت دینے کا فیصلہ کیا۔
برطانیہ میں پولیس اور پروسیکیوشن حکومت سے آزاد ہو کر کام کرتے ہیں. اگر کسی غیر ملکی حکومت کو جرم کا شبہ ہو تو شواہد پولیس لائجن کو دیے جائیں. پاکستان کے ڈیمانڈ پر ترجمان برطانوی ہائی کمیشن کا رد عمل سامنے آ گیا. کہا متعلقہ مواد برطانوی پولیس کی جانب سے قانون کے مطابق جانچا جائے گا. قانون شکنی کا مواد سامنے آنے پر فوجداری تحقیقات شروع ہو سکتی ہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ عام مذاکراتی عمل معاملے کو ایسی غیر سنجیدگی سے نہ لیا جائے. گزشتہ 10 دنوں یا پورے سال میں وزیر اعظم شہباز شریف سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. میں ہمیشہ ڈائیلاگ کے حق میں رہا لیکن یہ اختیار صرف محمود خان اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر کا ہے. ہم کہہ چکے ہیں کہ اگر ہم سے رابطہ ہوا یا ہم نے کوئی رابطہ کیا تو ہم ضرور عوام کو بتائیں گے. حکومت پوری اپوزیشن سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے لیکن پی ٹی آئی نے خود کو مذاکرات سے علیحدہ کر لیا ہے. وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان بھی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے. یہ صورتحال حوصلہ افزا نہیں, اس پر کوئی تبصرہ خود وزیر اعظم ہی کر سکتے ہیں. حکومتی مذاکراتی کمیٹی میں پیپلز پارٹی سمیت حکومت کے تمام اتحادی شامل ہوں گے. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری کا کیپٹل ایلیٹ فورس ٹریننگ سینٹر کا دورہ. محسن نقوی نے کیپٹل ایلیٹ ٹریننگ کورس اور سی ٹی ڈی کورس کی کارکردگی کا جائزہ لیا. ایلیٹ ٹریننگ سینٹر کے افسران اور انسٹرکٹر سے ملاقات, ان کی کارکردگی کو سراہا. وزیر داخلہ نے دہشت گردی اور شدت پسندی کے خطرات کے پیش نظر ایلیٹ فورس کی تربیت اور رسپانس ٹائم میں مزید بہتری لانے پر زور دیا. ایم کیو ایم رہنما عمران فاروق کی بیوہ شمائلہ عمران کی نماز جنازہ آج بعد نماز ظہر رحمانیہ مسجد طارق روڈ پہ ادا کی جائے گی. سوسائٹی قبرستان ان کے والد کے پہلو میں انہیں سپرد خاک کیا جائے گا. شمائلہ فاروق کی میت گزشتہ رات کراچی پہنچائی گئی. کراچی ایئرپورٹ پر بیٹے فاروق ستار علی خورشیدی نے جسد خاکی وصول کیا. ملک کے بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر جاری. بیشتر علاقوں میں موسم آج بھی سرد اور خشک, جبکہ شمالی علاقوں میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہنے کا امکان. پنجاب اور بالائی سندھ کے میدانی اضلاع میں رات کے اوقات میں دھند متوقع. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران گلگت بلتستان میں چند مقامات پر ہلکی بارش اور برفباری ہو سکتی ہے. آج لیا -10, اسکردو -6, گوفس -5, بابو, سرٹاب, گلگت اور اسٹور میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. کراچی میں سردی بڑھ گئی, موسم سرما کی پہلی بارش کی بھی پیش گوئی. محکمہ موسمیات کے مطابق 28 دسمبر سے مغربی ہواؤں کا سلسلہ بالائی علاقوں کو متاثر کرے گا. منگل سے بدھ کے درمیان مغربی ہواؤں کا سسٹم اثر انداز ہو سکتا ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بدستور دھند کے ڈیرے برقرار, حد نگاہ محدود ہو جانے پر ٹریفک کی روانی متاثر. متعدد مقامات پر موٹر ویز تاحال ٹریفک کے لیے بند. موٹر ویز کو متعدد مقامات پر ٹریفک کے لیے بند کیا گیا. M2 لاہور سے ہرن مینار تک دھند کی وجہ سے ٹریفک کے لیے بند. M3 فیضپور سے جڑاوالا, M4 گجرا سے ملتان تک دھند کی وجہ سے بند. لاہور سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی ٹریفک کے لیے بند رہی. موٹر وے M5 ملتان سے اوش شریف تک دھند کے باعث بند کر دی گئی. بھارتی پنجاب میں مسجد کی تعمیر کے لیے 6 خاتون نے زمین عطیہ کر دی. ضلع فتح گڑھ صاحب کے گاؤں جکھوالی میں مسجد کے لیے سکھ اور ہندو خاندانوں نے مالی تعاون بھی فراہم کیا. بھارتی میڈیا کے مطابق گاؤں میں گردوارہ اور مندر تو موجود تھا, مسجد نہ ہونے کے باعث مسلم باشندوں کو نماز کے لیے قریبی گاؤں جانا پڑتا تھا. سکھ فار جسٹس تنظیم نے اقوام متحدہ کے تسلیم شدہ حقیقی خود ارادیت کے تحت شمال مشرقی بھارت میں ایک محفوظ عیسائی وطن ٹرمپ لینڈ کا نقشہ جاری کر دیا. تنظیم کے مطابق یہ مجوزہ خطہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے نام سے منسوخ کیا جائے گا.
سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو نے امریکی صدر سے اس معاملے پر براہ راست مداخلت کی اپیل کی ہے۔ افغان طالبان رجیم کی پشت پناہی میں افغان دہشت گرد دنیا بھر کے امن و امان کے لیے خطرہ بن گئے۔ جرمنی نے بھی افغان شرپسندوں کی ملک بدری کے احکامات جاری کر دیے۔ جرمنی کی وزارت داخلہ کے مطابق افغان مجرم کو مسلح ڈکیتی سمیت سنگین جرائم میں ملوث ہونے پر ملک بدر کیا گیا۔ سنگین جرائم میں ملوث ہونے کے باعث دیگر افغانوں کو بھی تیزی سے ملک بدر کیا جا رہا ہے۔ چین نے تائیوان کو اسلحہ فروخت کرنے پر 20 امریکی کمپنیوں اور 10 افراد پر پابندی لگا دی۔ کمپنیوں اور افراد کے اثاثے سے منجمد چین میں داخلہ بھی بند، کمپنیوں اور شخصیات کو پابندی والے افراد کے ساتھ کام نہ کرنے کا حکم۔ وزارت خارجہ کے مطابق چین امریکہ تعلقات میں تائیوان سرخ لکیر ہے جسے عبور نہیں کیا جا سکتا۔